السلام علیکم، میرا نام آصفہ منیر ہے اور میں جی سی ٹی ملتان میں لیکچرر ہوں۔ اے آئی ٹریننگ ہم ریحان اسکول کے تعاون سے حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں مختلف ٹاسک ہوتے ہیں۔ آج کا میرا جو ٹاسک ہے وہ 10 منٹ چیٹ جی پی ٹی سے کنورسیشن کرنی ہے کہ اپنی منفرد آواز کیسے تلاش کریں۔ تو اس دلچسپ اور متاثر کن موضوع کے متعلق میں چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرتی ہوں، چیٹ جی پی ٹی آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی منفرد آواز کیسے تلاش کریں؟ وعلیکم السلام آصفہ، آپ کا سوال واقعی دلچسپ ہے۔ اپنی منفرد آواز تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے شوق، تجربات اور جذبات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جتنا زیادہ خود کو اظہار کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو اپنی اصل آواز کا پتہ چلے گا۔ مختلف انداز آزمائیں، خود پر سیکھیں اور مسلسل پریکٹس کریں۔ اگر آپ کو کچھ خاص پہلو جاننے ہو یا مزید رہنمائی چاہیے ہو تو میں جی، مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے میں ہمیں اپنی پہچان کیسے بچانی چاہیے؟ بالکل، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ اپنی پہچان برقرار اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی اصل دلچسپیوں، اقدار اور نظریات پر توجہ دیں۔ اپنے کام میں ایمانداری اور خود اعتمادی کو فروغ دیں۔ دوسروں سے سیکھنا اور اپنی انفراد کے لیے اپنے خود کی عکاسی کریں اور اپنی اصل آواز کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جی بالکل درست آپ نے کہا، لیکن کبھی کبھی خود پر یقین رکھنا بھی مشکل لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بات شاید اتنی اہم نہیں ہے، تو پھر اعتماد کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ بالکل سمجھنے کی بات ہے۔ اعتماد بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنی کامیابیوں اور چھوٹے سنگِ میل کو یاد رکھیں اور خود کو سراہنے کے لیے وقت نکالیں۔ اپنی تخلیقی کوششوں کو سراہنے سے آپ کو خود اعتمادی ملے گی۔ ساتھ ہی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنے سے گریز کریں اور اپنی منفرد صلاحیتوں پر فوکس رکھیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اعتماد مضبوط ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کو مزید کوئی سوال ہو یا کسی خاص پہلو پر گہرائی میں بات کرنی ہو تو بے شک بتائیے گا، میں ہمیشہ مدد کے لیے حاضر ہوں۔ جی یہ بالکل، آپ فائدہ مند کی باتیں تو بالکل درست ہیں۔ اب مجھے یہ بھی جاننا ہے، مجھے بتائیں کہ تخلیقی سفر میں ناکامی بھی آتی ہے اور اکثر تنقید بھی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ تنقید کی صورت میں ہمیں اس سے کیسے نمٹنا چاہیے؟ بالکل تر میں ناکامی آنا ایک قدرتی عمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی صلاحیت کم ہے، بلکہ یہ آپ کی بہتری کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے۔ تنقید کو مثبت انداز میں لیں، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں اور جو تعمیری ہے اسے اپنائیں۔ ساتھ ہی خود پر بھروسہ ضروری ہے۔ اگر کبھی تنقید زیادہ سخت محسوس ہو تو خود کو تھوڑا وقت دیں، اپنے جذبات کو سمجھیں اور پھر دوبارہ مثبت انداز میں آگے بڑھیں۔ اس طرح آپ تنقید کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات مجھے یہ بتائیں کہ کوئی شخص اپنی تخلیقی شناخت تلاش کرنے کے لیے پہلا قدم اسے کیا اٹھانا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کی دلچسپیوں اور شوق کو پہچانیں۔ اپنی پسند کے مختلف شعبوں میں تجربات کریں، چاہے وہ لکھائی ہو، آرٹ ہو، موسیقی ہو یا کچھ اور۔ اپنے خیالات کو آزادانہ طور پر اظہار کرنے کی کوشش کریں اور خود کو یہ سفر واقعی ایک مسلسل عمل ہے اور جتنا آپ تجربہ کریں گے اتنا ہی آپ کو اپنی تخلیقی شناخت واضح ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی بھی رہنمائی یا مشورے کی ضرورت ہو تو میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ اچھا جی، پھر یہ بتائیں کہ اپنی تخلیقی آواز کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوگی؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اصل خودی پر یقین رکھیں اور اپنے منفرد انداز کو برقرار رکھنے کی
कोशिश करें। अपनी तख्लीकी अमल में मुस्तकिल मिजाजी और लगन रखें और दूसरों की राय से मुतासिर होने के बजाय अपनी अंदरूनी आवाज़ पर एतमाद रखें। इसके साथ-साथ अपनी तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा खुद को चैलेंज करते रहें। इस तरह आप अपनी तख्लीकी आवाज़ को मज़बूती से बरकरार रख सकेंगे। खुद को फिर चैलेंज कैसे कर सकते हैं हम? इस बारे में आप कुछ बताएँगी? ज़रूर, खुद को चैलेंज करने के लिए आप नई चीज़ों को आज़मा सकते हैं, जैसे कोई नया फ़न या हुनर सीखना, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तख्लीकी काम करना या अपने काम को नए प्लेटफ़ॉर्म्स पर पेश करना। आप अपने आप को वक़्तन-फ़वक़्तन नई हदों तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे अपने काम में मुख्तलिफ़ तकनीकें इस्तेमाल करना या अपने काम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए फ़ीडबैक लेना। इस तरह आपकी तरक्की और तख्लीकी सफ़र दोनों ही आगे बढ़ेंगे। तो क्या इस सिलसिले में हमें अपने दोस्तों से रहनुमाई लेना मुफ़ीद कुन साबित हो सकती है? जी, बिल्कुल, दोस्तों से रहनुमाई लेना बहुत मुफ़ीद हो सकता है, क्योंकि वो आपको एक ताज़ा नज़र फ़राहम करते हैं और आपकी तख्लीकी कोशिशों पर तामीरी फ़ीडबैक दे सकते हैं। दोस्त आपको हौसला भी देते हैं और आपकी कमज़ोरियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों की राय से आपको नई तहरीक भी मिलती है और आपकी तख्लीकी सफ़र में एक नया जोश भी पैदा होता है। बिल्कुल, सही कहा आपने, ये बात आपकी दिल को छू गई। आखिर में अगर आप कोई मशवरा देना चाहें उन लोगों के लिए जो अपनी तख्लीकी आवाज़ ढूँढना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें, अपनी मुनफ़रिद दिलचस्पियों को गहराई से जानें और खुद को आज़माने से कभी ना हिचकिचाएँ। मुस्तकिल मिज़ाजी और सब्र बहुत ज़रूरी हैं और याद रखें कि हर छोटा-सा कदम भी आपकी तरक्की में अहम होता है। अपने तख्लीकी सफ़र को एक लुत्फ़ और तजुर्बे के तौर पर देखें और अपने अंदर की आवाज़ पर यकीन रखें। इस तरह आप अपनी तख्लीकी शनाख़्त को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया जीपीटी। ये गुफ्तगू वाक़ई मुतासिरकुन और सीखने के काबिल रही और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन भी अपनी तख्लीकी पहचान ढूँढने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। शुक्रिया बहुत-बहुत।